اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, دس از می عمر شریف لغاری ایجنٹ اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آپ میرا ایک پیچھے سیریز دیکھ رہے ہوں گے, خاص طور پہ وکلا کے ساتھ. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اس گیسٹ کو, ہر اس سلیبریٹی کو, ہر اس پرسنالٹی کو اپنے پروگرام میں مدعو کروں جو سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو سوسائٹی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, اپنے پروفیشنل لائف, اپنی فیملی کی, جو اپنی فیملی کو ٹائم دینا, اپنے ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے ہر کسی کے ساتھ, لیکن اس سے ہٹ کے آپ معاشرے کے لیے جب سوچتے ہیں تو میرے خیال میں جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایکنالجمنٹ کا, اس کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ پرسن جو ہے جو سوسائٹی کے لیے سوچتا ہے وہ مزید اس میں جو ہے اس ڈیپتھ میں جائے اور عوام الناس کے لیے کچھ کر سکے. اسی طرح اگر پاکستان لیول پہ دیکھا جائے یا کسی بھی ریاست میں دیکھا جائے تو کچھ شعبہ جات ہوتے ہیں, جیسے کہ وکلا کا شعبہ ہے, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے جس میں پارلیمنٹ آتا ہے, اس میں ایک پنجاب پولیس بھی ہے. اگر ہم بات کریں وکلا کے حوالے سے خصوصاً, تو میرے پروگرامز میں آپ کو زیادہ تر وکلا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ میں خود بھی ایک وکیل ہوں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں اگر آپ سے انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کروں تو چائلڈہڈ میں ہم جب کورٹس میں جاتے تھے تو جب پولیس کو دیکھتے تھے تو اپنے والدین سے پوچھتے تھے کہ یہ پولیس ادھر کیا کر رہی ہے. لیکن اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کورٹ کچہری میں سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے, خاص طور پہ کرمنل کیسز کے اندر انویسٹیگیشن کی بات کریں تو بہت سارے ایسے میٹرز ہیں, مزید آج اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. پولیس کا بڑی جو ہے اس کے کنٹریبیوشن ہوتی ہے, تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا اقدام لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دیکھنے کو ملا ہے. انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے, تقریباً میرے خیال سے 24 ممبران پہ یہ جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دی ہے, اور اس کا مقصد اور ایم یہ ہوگا کہ جو وکلا اور پولیس کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بر وقت جو ہے ریزولو کیے جائیں, اور جو شفافیت ہے, جسٹس ہے, جو اس کو سپیڈی کیا جائے. اس حوالے سے آج جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں جناب بیرسٹر اسامہ میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. سر, اگر میں آپ کا تعارف کراتا چلوں تو آپ اسی جس کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں آپ اس کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مزید جو ہے وہ ترقی دے. ہم پروگرام پہ پہلے چنک میں اسامہ صاحب میں گفتگو کروں گا خصوصاً اس کمیٹی کے حوالے سے, اور پروگرام کے دوسرے چنک میں بات کروں گا آپ کی دوسری بھی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. میں نے بڑا آپ کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے کہ آپ بڑا ایکٹیو رہتے ہیں, خاص طور پہ سوشل ورک کرتے ہیں. سب سے پہلے سر, کمنگ ٹو یو آن دا کوسچن کہ یہ جو کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بنائی گئی ہے جس میں آپ کو چیئرمین بنایا گیا ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کمیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہ ناظرین کو بتائیں ذرا. اچھا, یہ ہے کہ آپ سب کو ویسے جنرلائزڈ آئیڈیا تو ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک ادارہ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ وکلا کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے, اسپیشلی جو ہائی کورٹ بار کے ہیں اور لاہور سے جڑے ہوئے وکلا ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دے جہاں پر وہ اپنے پرابلمس کو, اپنی گروتھ کو, اپنے پوٹینشیل کو ایڈریس کر سکیں پراپر طریقے کے ساتھ. سو انہی میں بہت ساری کمیٹیز تشکیل دی جاتی ہیں. انہی میں سے ایک کمیٹی ہے ان لوگوں نے بنائی جو پنجاب پولیس کوآرڈینیشن اینڈ کمپلائنس کمیٹی ہے, پی پی سی اینڈ سی سی اس کو بولتے ہیں ہم لوگ. سو اس کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ میں آپ ہی کی بات سے تھوڑا سا آگے جوڑ لیتا ہوں. وہ صرف یہ نہیں تھا کہ پولیس اور جوڈیشری کے درمیان کے ایشوز کو سالو کیا جائے یا پولیس اور بار کے ایشوز کو ریزالو کیا جائے, بلکہ ہم نے بہت دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ پولیس والوں کو کورٹ کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب ایک پروسیجر کو مکمل کیا ہوتا ہے یا اس کو پورا کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. سو اگر میں آپ کو 4 میجر پوائنٹس بتا سکوں اس کمیٹی کے, جو اس کا رول ہے, جو اس کا ٹارگٹ ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے ہم لوگوں نے ایک کولیبریشن کرنی ہے بٹوین دا بار, the Punjab police, the public and also the judiciary. Number 2 جو ہمارا ٹارگٹ ہے that is obviously بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ہے پروسیجرز کے اوپر ہے. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پروسیجرل irregularities آ رہی ہیں یا جہاں پر عام عوام کے لیے یا پولیس کے لیے یا لیٹ سے اگر آپ وکلا کو بھی دیکھیں ان سے کسی کیس کو فالو کرتے ہوئے کوئی پروسیجر کے اندر کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے, تو دیر شوڈ بی اے فورم جہاں پہ کولیبریٹیولی ہم لوگ ان چیزوں کو ریزالو کر سکیں, اور جو انفارمیشن ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرٹن چیزیں ہیں جو بڑی بار بار غلط کی جا رہی ہیں, ان کو درست کرنے کے لیے ہم لوگ انفارمیشن کو شیئر کریں. تیسرا جو ہمارا امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس. اب پبلک اویئرنیس کیا ہے,
دیکھیں انفارچونیٹلی اگر آج میں کسی بھی یونیورسٹی میں چلا جاؤں, میں کسی بھی اسکول میں چلا جاؤں, 90% آف دا پبلک جو روڈ پہ واک کر رہی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایف آئی آر جب جا کے رجسٹر کراتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے, کن باتوں کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, کن باتوں پہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. سو اس کے لیے ہم لوگوں نے کرمنل میٹرز میں بھی اور ہم لوگ آگے اس سے کنیکٹ کریں گے وتھ سول میٹرز ایز ویل, جس کے اندر کرمنل نوعیت کے ایشوز آئیں گے کہ وہاں پر آپ نے کس طرح جا کے رپورٹ کرنا ہے, پولیس کو کیا کیا کچھ بتانا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا پروسیجرز کو فالو کرنا تاکہ آپ کو انصاف مل سکے. اور جو فائنل ہمارا ایک جو ہدف ہے, ہمارا جو ٹارگٹ ہے, دیٹ از ود ریگارڈس ٹو obviously ہم جسٹس کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو. سو دا کانسیپٹ از کہ یہ ساری ڈیٹا کو ہم کمپائل کریں اور پروسیجرز کو ہائی لائٹ کر کے ہم لوگ ایک آپ کہہ سکتے ہیں وائٹ پیپر جاری کریں, یا ہم ایک پروپوزل پیش کریں گورنمنٹ کو بھی, جوڈیشری کو بھی, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کو بھی, کہ وہ پروسیجر کو کیسے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں, اس کے اندر ایفیکیسی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. اچھا سر, اس میں آپ نے پہلا پوائنٹ جو بتایا, میں اس میں مزید ڈیٹیل سے آپ کا آنسر چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی کمیٹی ہے, کوئی بھی بار ایسوسی ایشن ہے, یا کوئی بھی ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی دیکھیں تو یہ المیہ پاکستان کے اندر دیکھنے کو میرے خیال میں کئی ڈیکیڈ سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر کمیٹی آتی ہے, اپنا کوئی نہ کوئی منشور بتاتی ہے. آپ نے جیسے بتایا, آپ نے بلٹ پوائنٹس میں جیسے بتایا, سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اس میکانزم کو اسٹرینتھن کریں گے کہ بار اور پولیس یا جوڈیشری یا عوام الناس کا جو تعلق ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا, اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا ہے, دے آر میجورٹی آف دیم آر پریکٹسنگ لائرز جنہوں نے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف کیسز کیے ہیں. سو سب سے پہلے اس کمیٹی کو تشکیل دینے سے پہلے بھی ہماری ایک آپس میں میٹنگ ہوئی, ہم لوگوں نے بڑا اس پہ ریسرچ کیا اور ہم نے کہا کہ یار سب سے پہلے ہم یہ فائنلائز کریں کہ ہم کمیٹی بنانا کیوں چاہتے ہیں, کس نام سے بنانا چاہتے ہیں اور اس کا رول کیا ہوگا. جب ہم نے اس چیز کو فائنلائز کر لیا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ آگے چل کے ایسا کون سا میکنزم یا کون سا ایسا منشور دیں جس کی بیس کے اوپر جو آگے ٹرانسفر بھی ہو سکے. یہ صرف ایک وقتی طور کا منشور نہیں ہے, دس از این آن گوئنگ پروجیکٹ. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اگر اس معاملے کو میں دیکھوں ایز اے لائر, ایز اے بیرسٹر, تو دس از گوئنگ ٹو کیپ آن گوئنگ. پروسیجرز کے اندر نئے نئے ایشوز آتے جائیں گے اور ان کو ہم لوگ ایڈریس کرتے جائیں گے. اس کو ہم لوگ obviously گروتھ اور ایولیوشن بولتے ہیں, جو which is very important. سو ہم لوگ اس وقت جو مین چیز ہے نا جو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں اپنے سارے ممبران کے ساتھ مل کے, وہ ہے سسٹینیبل گروتھ. سسٹینیبل گروتھ وہ ہوتی ہے جہاں پر ایک دفعہ ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیں جن کے اوپر کام کی ضرورت ہے, اور ایک دفعہ جب وہ ہائی لائٹ ہو جائے تو پھر ہم بھی اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی, سالوں کے بعد بھی جو لوگ ہماری جگہوں پہ بھی آئیں اور وہ اس ہدف کو فالو کرنا چاہیں, وہ لوگ بھی اس کے اوپر کام کر سکیں. یہ اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہے, جو ہائی لائٹ کرنا اور پھر اس کے لیے ایک روڈ میپ دینا. سر اس میں مجھے کچھ چند ایسے لوپ ہولز بتائیں سسٹم کے, خاص طور پہ میں پولیس اور بار کی بات کر رہا ہوں, ان کے ریلیشن کے حوالے سے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ارجنٹ بیسس پہ جو ہے وہ اٹ موسٹ ضرورت ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے؟ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے پرسنلی بھی فیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پولیس تھانے جاتے ہیں نا, آپ ایک رپورٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کو کوئی ایک لیگل آفیسر فوراً مل جائے جو آپ کو ایڈوائس دینا شروع کر دے کہ یار یہ بات ہے, یہ پولیس لکھ رہی ہے, یہ ٹھیک لکھ رہی ہے, غلط لکھ رہی ہے. میں آپ کے ساتھ ایک کیس اپنا ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک کلائنٹ تھا, اس کا میں نے کیس کیا. کیس تھا جس کے اندر دیر واز ایک شخصیت تھی, ان کو اغوا کیا گیا. اچھا, کچھ ٹائم کے بعد جا کے آگے ان شخصیت کو اتار دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کے اندر صرف اور صرف گاڑی چھینی گئی ہے, اس کے اندر اغوا نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اٹھایا ضرور گیا لیکن چھوڑ دیا. اب بھائی اگر آپ نے کسی انسان کو قیدی بنایا ہے ایک گاڑی کے اندر 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آپ جو بھی کر لیں, جو سیکشنز بھی اپلائی ہوں گے اور جو لا بھی اپلائی ہوگا, اس میں کڈنیپنگ بھی آئے گی. ٹھیک ہے, بے شک آپ نے بعد میں اپنا مائنڈ چینج کر لیا. اب وہاں پر جب ایف آئی آر کٹانے کے لیے کوئی بھی انسان جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ کوئی لیگل آفیسر گائیڈ کرنے کے لیے ہوتا نہیں ہے. جو پولیس والا کہتا ہے, جو آپ وہ محرر لکھنا شروع کرتا ہے, آپ اس کو مان لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, یا تو ایسا سیکشن لگ گیا ہوتا ہے جس کو آپ پروو نہیں کر سکتے, یا کوئی ایسا سیکشن لگ گیا ہوتا ہے جو آپ کا جس سے بہت زیادہ اسٹرانگر سیکشن لگ سکتا تھا یا اپلائی ہو سکتا تھا. سر اس میں مجھے ایک چیز بتائیں, دیکھیں آپ پولیس کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, جب کوئی بھی جو ہے سٹیزن آف پاکستان پولیس جاتا ہے ایف آئی آر کے لیے, جو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس میں جو ہے خاص طور پہ اب کوئی بھی ایف آئی آر ہے اس میں آئی او مختص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایس ایچ او ایک ریلیونٹ آفیسر ہوتا ہے جس کی سب سے بڑی obligation ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کرائم ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. لیکن سب سے مسئلہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ریکروٹمنٹ آف دا پولیس آفیسرس, اس میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں
جو سکروٹنائزیشن کا میکانزم ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ نے سوچا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے یا ریلیونٹ کوئی بھی منسٹر ہے اس سے ان کو کوئی سجیشن دے آپ کی کمیٹی؟ اچھا، سجیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ سٹیپ 2 ہے. سٹیپ 1 یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی کو بنانے سے پہلے بھی میں نے لاہور ہی شہر کے اندر مختلف اے ایس پیز کے ساتھ ملاقات کی, میں نے ایس پیز کے ساتھ ملاقات کی, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب ایک تفتیش سٹارٹ ہوتی ہے یا جو آپ کے پاس سٹاف ہے ریلیونٹ, کیونکہ میں نے کیسز میں دیکھا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ایک کیس نہیں ملٹیپل کیسز کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ملٹیپل کیسز کر رہا ہوتا ہے تو obviously میں خود ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی 2 کڈنیپنگز, 1 مرڈر اور 2 چھینی ہوئی گاڑیاں اور 2 ڈکیتیوں کو مینج کرو اور اکٹھے مینج کرو, میں جو بھی کر لوں نا ایز این آئی او, میرے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکوں. تو سب سے پہلی ایک چیز جو میرے سامنے آئی وہ یہ آئی, جو پولیس کو خود بھی پتا ہے کہ ان کے پاس آئی اوز اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. یہ پولیس آفیسر خود بھی مانتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پولیس نے خود بھی اس پہ بہت زیادہ اسٹڈی کی ہوئی, اور یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, جو ایک آپ کا پولیس آفیسر ہوتا ہے نا, جو سی ایس ایس کلیئر کر کے بھی آیا ہوتا ہے بالخصوص, ان کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ بڑے قابل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں اور یہ ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ صرف ہائی لائٹ کریں بلکہ ان کا ساتھ دیں. اس کو ہم لوگ کس طرح کر کے بہتر کر سکتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ رات کو ایک ایس ایچ او جو ہے وہ چوکی پہ بھی موجود ہوتا ہے, صبح اس کو کورٹ میں بھی 9-10 بجے ہائی کورٹ پہنچنا ہوتا ہے. میرے خیال میں بالکل یہ ایک انفیئر ہے پولیس آفیسرس کے ساتھ. اس کو آپ نے ہی سر ٹھیک کرنا ہے, اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے اب. اچھا, میں بڑھنا چاہوں گا آپ کے دوسرے جو تھرڈ ایمبٹ آپ نے بات کی ہے کہ کمیٹی جو ہے ایجوکیٹ کرے گی خاص طور پہ لیگل رائٹس کے حوالے سے عوام الناس کو, کہ ٹھیک ہے ایک تو ہم نے سائڈ دیکھ لی پولیس کے حوالے سے کہ ان کو کیسے ہم جو ہے اس کا میکانزم ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عوام الناس کو جب اس کی حقوق کے حوالے سے بھی آشنائی نہیں ہوگی تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے بہتر کریں گے اس کو؟ دیکھیں اس کا تھوڑا سا جواب میں نے دیا تھا, لیکن اس پہ میں الیبوریٹ کر لیتا ہوں کہ ابھی ہماری اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہے جو پینڈنگ ہے. ہم بیسیکلی ایک پائلٹ پروگرام لانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک پولیس تھانے کے ساتھ 1, 2 یا 3 وکیل جوڑے ہوئے, ٹھیک ہے, جس کے اندر یہ ہوگا کہ, اور جو رپورٹ بھی کر رہے ہوں جس کے اندر بار کا بھی اوورسائٹ ہو, جو بیسیکلی جب فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے نا, ایک بندے کے ساتھ جرم ہوا ہوتا ہے اور وہ پریشانی کے اندر آتا ہے, اس کو وہ وکیل وہاں پر موجود ہو یا کم از کم وہ اس کو کال کر کے پوچھ سکے کہ جی میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے, میں اس کو اپنے بیان کو جب دے رہا ہوں تو کن کن چیزوں کا مجھے خیال کرنا چاہیے, اور پولیس ان سیکشنز کی بات کر رہی ہے, کیا یہ درست ہے, کیا یہ سیکشنز اپلائی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کیا پولیس جو بات کر رہی ہے وہ درست ہے. اینڈ لائک وائز اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں پولیس کی بھی مدد ہو جائے گی. پولیس بھی اتنی اوور ورکڈ ہے کہ کبھی کبھار ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہو جاتی, انسان ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے جو پبلک اویئرنیس ڈالنی ہے نا وہ یہی ڈالنی ہے کہ ایک تو آبویسلی ہم نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا ہے, لیکن بالخصوص ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم لوگ پبلک کو ایک اتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں پول دے دیں آف لائرز جن کو وہ ریچ آؤٹ کر کے فوراً اپنے مسئلے کے اندر کم از کم بیسک ایڈوائس لے سکیں. اس میں بالکل میں ایک بھی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اسامہ صاحب, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمارے لائرز بھائی ہی سیمینار یا کوئی اویئرنیس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹس میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, جیل میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, یا جو ریلیونٹ ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ادھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح میرے خیال میں ایک پبلک کے لیے بھی سیمینارز ہونے چاہیے جس میں ان کے لیگل رائٹس کے حوالے سے ان کو اویئر کیا جانا چاہیے. اچھا سر, میں اگلے کوسچن پہ آنا چاہوں گا. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. اب جو پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے, جو شفافیت ہے, وہ اس چیز سے آپ بہتر سمجھتے ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں. آپ اپنے, اگر آپ کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ آپ چیئرمین بنے اس کمیٹی کے, کہ خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو آپ کیسے اس چیز کو مینٹین کریں گے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پولیس آفیسرز جو ہیں وہ پولیٹیشنز اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے اعلی کار ہوتے ہیں, اور وہ ان کے کہنے پہ ایف آئی آر کرا رہے ہوتے ہیں, اور ججز حضرات بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو کیسے بہتر کریں گے آپ؟ دیکھیں اس کے اوپر ایک بڑا سمپل سا جواب ہے کہ nothing is absolutely clean and nothing can be absolutely dirty. ٹھیک ہے, اس میں جو میں نے پولیس والوں کو دیکھا ہے, more often than not پولیس والے اپنی ڈیوٹی ہی کر رہے ہوتے ہیں. جی, آپ کو اگر حقیقت بتاؤں کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں ان کا آپ کو فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے, آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ کون ہے, کس کے اگینسٹ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ لوگ رہیں گے سسٹم کے اندر, اس کے اگینسٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے فی الوقت. میں ذاتی طور پہ ان لوگوں پہ فوکس دینا چاہتا ہوں جو عام عوام ہے, جس کا سیاست سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں. اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے میرا یہ بلیف ہے کہ اگر پولیس جو اس وقت بھی کام کر رہی ہے دیٹ از گڈ انف, بٹ کیونکہ پروسیجر کے اندر ایشوز ہیں
اور لوگوں کو اپنے ہی رائٹس نہیں پتا. اگر اس گیپ کو ہم لوگ برج کر لیں فی الوقت تو ہم لوگ اس مسئلے کا حل تو نکال سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, میں آپ کچھ تھوڑے ڈیپتھ میں جانا چاہ رہا ہوں, خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا انویسٹیگیشن کے اندر ایک اہم رول ہوتا ہے کرمنل کیس کے اندر پولیس کا. اب انویسٹیگیشن کا جو طریقہ کار ہے, خاص طور پہ میں بات کروں کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے, کیونکہ جب کوئی حراست میں بندہ لے لیا جاتا ہے تو میرے خیال میں جو ٹیکنیکس اپنائی جاتی ہیں کوئی بھی تفتیش کے دوران, وہ میرے خیال میں ایک زیادتی ہو جاتی ہے اس وکٹم کے ساتھ. اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وکٹم ہوتا ہے بیچارہ, وہ اصل جو ہے وہ ڈیفینڈڈ ہی نہیں ہوتا, مطلب کہ ملزم ہی نہیں ہوتا, اور آپ کسی کو ایسے پکڑ کے آ جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے اور کیا جو ہے سجیشن پولیس کو دیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ جہاں تک ٹارچر ہے اس پہ آلریڈی ایگزسٹنگ لاز بھی ہیں, انٹرنیشنل لاز بھی ہیں, اور ایون اگر آپ کورٹ میں چلے جائیں, اور پولیس والا یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ ہاں جی میں نے اس کو مارا ہے, ٹھیک ہے. سو ہمیں پتہ ہے کہ قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن ایک پوائنٹ کو ہم نے اس کو بھی ساتھ میں دیکھنا ہے کہ ایک پولیس والا ہے وہ گھر سے یہ روز صبح سوچ کے نہیں نکلتا کہ میں نے آج اس کو بھی مارنا ہے, اس کو بھی مارنا ہے, اس کو بھی مارنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جو کیرٹ اینڈ اسٹک کی اپروچ ہے نا, بڑی کامن ہو گئی ہے, آلدو بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹارچر از رانگ, اس میں تو مطلب آپ کہتے ہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ایک پولیس والا وہاں پہ پہنچتا ہے یا وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے, تو ہم نے کبھی کبھار یہ بھی دیکھا ہے, ون آف دی آرگومنٹس دیٹ واز پٹ فارورڈ واز کہ اس سے ہمیں ریزلٹس بھی ملے ہیں بہت سارے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے ایک بچے کی کڈنیپنگ کا کیس تھا, اس کے اندر آپ یقین کریں وہ اس کا ایک چاچو ہی تھا, اس نے اٹھایا ہوا تھا. اب وہ ایک شریف آدمی تھا, وہ کہے جی مجھے نہ ہاتھ لگاؤ, یہ نہ کرو, اس نے قسمیں کھا دی, اس نے قرآن اٹھا لیا جناب. اس نے مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی, اس نے کہا کہ جی یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. آپ یقین کریں وہاں پہ مجھے یاد ہے ایس ایچ او تھا, اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ 15 منٹ دے دیں کمرے میں. آپ یقین کریں گے 15 منٹ کے بعد اس نے اس کو, مجھے نہیں پتا اندر کیا ہوا, لیکن اس کے بعد اس نے اس کو بتایا کہ جا کے بچہ وہاں سے برآمد کرے. بچہ برآمد کیا تو وہ ہی واز ہارڈلی الائیو, یعنی کہ اگر ایک رات بھی رک جاتے نا انویسٹیگیشن کے اندر, وہ بچہ مر جاتا. سو میں یہ پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ دیر از آلویز ٹو سائڈس آف اے کوائن, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر یہ کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے, ڈیفینیشن آف ٹارچر کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اینڈ ویئر ڈز اٹ بیکم اے نیسیسٹی. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہمیشہ پولیس والے غلط نہیں ہو سکتے, لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہمیشہ صحیح بھی نہیں ہو سکتے. اچھا, اس میں سر میں اب انلیگل ڈیٹینشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پولیس آفیسر جو ہیں بہت سارے, اب ریسنٹ ہم نے دیکھا جو پولیٹیکل سینیریو پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے, اور یہیں پولیس آفیسر جو ہیں کسی ایم این اے کے, کسی ایم پی اے کے کہنے پہ کسی ایسے شریف آدمی کی جو ہے وہ چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اس حوالے سے کیا اویئرنیس کی ضرورت ہے پولیس کے اندر, یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہ جو آپ نے سوال کیا نا, یہ تو ایون ایز اے مسلم میری برداشت سے باہر ہے. جی ٹھیک ہے. سو میرا خیال سے دا ریزن آئی کیم ان ٹو دا لیگل فرٹرنیٹی, میں نے سوچا تھا کہ لیگل پروفیشن کو پکڑوں, وہ یہی تھا کہ ان چیزوں کے اگینسٹ آواز اٹھائی جا سکے, ان چیزوں کے اگینسٹ لڑا جا سکے. سو اتنا میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ تو بالکل ہی ایک چیز ہے جو وچ از آؤٹ دیر, اور اس کے اگینسٹ تو جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. سو میں اپنے پورے کریئر کو اگر ڈیفائن کروں گا نا, تو وہ اسی طرح کروں گا کہ میرا شاید مشن ہی یہ ہے کہ میں اس طرح کی زیادتیاں نہ ہونے دوں. اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے, کوئی اس طرح کی پوزیشن ہو یا پاور ان دا فیوچر آئے یا جج بنے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو, کچھ بھی جو اس کا فیصلہ ہو, تو دس از ون آف دا تھنگس جس کو میں نے بڑا ہیڈ آن ٹیکل کرنا ہے. جہاں پر پولیس کو اپنے پرسنل گارڈز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ دس از اے بگ نو نو, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. سر اس میں اسامہ صاحب, اس میں آپ دیکھیں نا, جب وہ انلیگل ڈیٹینشن ہوتی ہے, بندہ پہنچ جاتا ہے, اگر ان کے لواحقین جو ہیں, جو ان کے گھر والے ہیں, وہ پہنچتے ہیں کورٹ میں, اور ایک آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہیریٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے کہ کورٹ بھی وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتی ہے پولیس آفیسر کو, ایس ایچ او کو یا ڈی پی او کو یا کمشنر کو کہ یہ بندہ میرے سامنے لاؤ, ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر وہ ایجنسیز بھی انوالو ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس کو اویئر کریں گے, کیونکہ اب آپ کے پاس رول آ گیا چیئرمین کا, اب کس طریقے سے رول کریں گے کہ جوڈیشری کے تقدس کو بھی ساتھ بھی پامال کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں جب پروڈکشن آرڈر ہو گیا تو بندہ اس کو دے دینا چاہیے. اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, جہاں پر ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھے نا, وہ بھی مجھے موقع ملا, میں نے تھوڑا وقت آئی بی کے ساتھ کام بھی کیا, انٹیلیجنس بیورو جو ہے, اور مجھے کچھ کیسز ایسے بھی کرنے کو ملے جہاں پر بینڈ آرگنائزیشنز کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز چل رہی ہیں. obviously ان کیسز کی میں ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتا, لیکن ہمیں بریفنگ بھی دے دی جاتی ہے اکثر, اور بتا دیا جاتا ہے کہ یار یہ سارا پروف ہے,
لیکن اس کو ہم ریویل اس لیے نہیں کر رہے ان دا پبلک بیکاز ان کے باقی ساتھیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ان کا بھی پتہ ہے. ان کے اوپر ہم لوگوں نے لیٹ سے فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ کہتے ہیں ہم نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس سے مل رہا ہے, کہاں سے پیسے جنریٹ کر رہا ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یہ مسنگ پرسن ہوتے ہیں دیٹ از پارٹ آف اے مچ بگر آپریشن, ٹھیک ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم ان کے گھر والوں کو جو ہے نا ان کانفیڈنس لے کے ایک دفعہ دکھا دینا چاہیے کہ یہ حقائق ہیں, یہ آپ کا بچہ ہے, اس نے یہ کیا ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کو مسنگ کیا اور بالکل کیا ہوا ہے. کورٹ میں ہم نہیں مانیں گے لیکن آپ کو ہم کلوجر دے دیتے ہیں کہ ہم زیادتی نہیں کر رہے. وہ یہ بھی نہیں کیا جاتا. سو دس از این آن گوئنگ ایشو اور پاکستان میں تو بڑا ایکٹیو ہے. اور جو مائیں آبویسلی ویٹ کر رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے جو مسنگ ہے, میں تو ان کے لیے صرف دعائی کر سکتا ہوں کہ آبویسلی اٹس ویری پینفل. صاحب آپ نے آئی بی کی بات کی, آپ آئی بی کے ساتھ کیسا تعلق بنائیں گے؟ آپ اب چیئرمین بھی بن گئے. اچھا, آئی بی جو ہے نا, میں آپ کو ویسے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں نے اپنی جتنی بھی ایکسپیرینس ہے اس کے اندر دیکھا ہے کہ اٹ از ون آف دا موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ افیکٹو ایجنسیز ان پاکستان. میں تو بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو 90% اگر آپ کہیں گے نا کلوزنگ اور وکٹری ریٹ ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کے ایجنٹس کا ہے. آپ کے اینٹی ٹیررزم آپریشنس بھی کر رہے ہیں, دیر انشورنگ کہ آپ محفوظ ہیں, ایکچولی انشور کر رہے ہیں. اور ان کے جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے نا, آپ یقین کریں دے آر ڈیڈیکیٹڈ, دے آر obsessed with their missions اور and they're very loyal to پاکستان. دیکھیں اگین اچھے لوگ بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, ان کو احکامات بھی آتے ہوں گے, لیکن آئی بی کا میرا خیال سے کہ ہم obviously unofficial طریقے سے بھی اور آفیشیل طریقے سے بھی ان کو ریچ آؤٹ کریں گے فار ڈیٹا کلیبریشن. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جہاں پر لیٹ سے اگر ایک پولیس والے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو اس کا کانڈکٹ ہے دیٹ از ناٹ کریکٹ, تو ہم نے ورڈ آف ماؤتھ تو نہیں لینا جو اکیوز کر رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. سو وہاں پر ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں جسٹ فار کنفرمیشن, بیکاز ان کے پاس رپورٹس تو آ رہی ہوتی ہیں. لائک وائز اگر ایک پولیس والا ہے وہ کہیں پہ لیٹ سے کمپرومائز ہو رہا ہے, سو ہم یہ بھی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوبارہ کہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جی پولیس والوں کو کہا جاتا ہے, کوئی سیاسی بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی فلانے کو اندر کر دو. میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت سارے آفیسرس کو دیکھا ہے who have taken a stand, انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, ہمیں رائٹنگ میں دے دیں. میں ذاتی طور پہ ان آفیسرس کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا جی ہمیں رائٹنگ میں دے دیں, اور انہوں نے ان کو تبادلہ بھی ان کا کیا ہے. جو اگلا بندہ ہے اس نے بھی کہا ہے مجھے آپ رائٹنگ میں دے دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا, یہ لوگ بھی آسمان سے نہیں گرے, یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی کانشیس بھی ہے. سو اسی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں ملک جو 19-20 بھی ہمارا چل رہا ہے وہ انہیں لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے جیسے آپ ڈیٹا کے حصول کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ رول آف ٹیکنالوجی کو کتنا جو ہے وہ مؤثر سمجھتے ہیں, اور آپ اس میں خاص طور پہ جو کولیبوریشن کریں گے پولیس کے ساتھ یا کہ جوڈیشری کے ساتھ, اس میں کتنا یوزیج اس کا جو ہے میرے خیال میں سگنیفیکنٹ ہوگا؟ ذرا یہ بھی کائنڈلی ناظرین کو بتائیں. سر رول آف ٹیکنالوجی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے, جس سے ڈیٹا انالیسس کیا جاتا ہے, وہ ہم ابھی بھی افیکٹولی استعمال کر رہے ہیں. اور کمیٹی کے TORs کے اندر یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں اس کو انٹرنلی ابزارب بھی کریں گے. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے نا, اور جتنا بھی ہم لوگ کریں گے, اس کے بعد ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس کو ہم ایک سسٹم میں بدلیں which is readily available like I said for a legacy system. روڈ میپ ہم نے بنانا ہے, اس کو فالو آگے آنے والوں نے انشاءاللہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں اب آپ خاص طور پہ بات کرنے لگے ہم لیگل ایڈ کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قانونی چارہ گوئی کے لیے عدالت لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان جو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ کرائسس میں قسم کا, اور تقریباً 70 سے 80% عوام جو ہے ان کے پاس ان کے اخراجات کورٹ کچہری کے اٹھانے سے وہ قاصر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا انٹرنیشنلی بھی ایکسپیرینس ہے, اور یہ ویسٹ میں تو خاص طور پہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ لیگل ایڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو کہ پاکستان میں میرے خیال میں نہیں ہے. اس حوالے سے کیا اقدامات لیں گے آپ؟ اچھا, میں نے ایک سجیشن دی تھی آج سے 2 سال پہلے, اینڈ آئی ہیڈ اے کانورزیشن ود اے لاٹ آف پیپل ایز ویل. میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کا بھی اور آپ کا پرسنل بھی, دو ہی میرا خیال سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو ضرورت ہے, ایک کھانے پینے کی اور دوسرا اس کو انصاف کی ضرورت. سو لوگوں کو تو ویسے یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ سے ہی ریونیو اسٹریم نکالے اور اس کو لیگل ایڈ کی طرف لگائے, کیونکہ ان لوگوں کے لیے جو آبویسلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہم اس کو پروبونو کہتے ہیں ورک, جو ہم انڈیپینڈنٹلی بڑے کیسز کیے ہیں جہاں پر آبویسلی فی نہیں لی, لیکن دس از اندر تھنگ جو میں کہوں گا میرے کریئر کا ڈیفائننگ پوائنٹ ہوگا کہ ایک اس طرح کی آرگنائزیشن کو تشکیل دیا جائے اور اپنے پیسے بھی لگائے جائیں, اور انشاءاللہ لوگوں کو لائک مائنڈ لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے کہ ہم ایک فنڈ ریز کریں, جہاں پہ ایک تو ینگ لائرس کو آبویسلی موقع مل جائیں گے کہ ان کی ایک انکم جنریٹ ہو جائے گی, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو لائرز مل جائیں گے.
یہ تو ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، میرا ذاتی خیال ہے. اچھا سر، رول آف میڈیا کی طرف سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ بتائیں کہ میڈیا کا کیا رول ہے، اور خاص طور پہ آپ کیسے میڈیا کو لیں گے جب یہ آپ کام سٹارٹ کریں گے، تو کتنا سمجھتے ہیں کہ میڈیا بھی ضروری ہے؟ میڈیا تو 110% ضروری ہے. میڈیا کو ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں الیکٹرانک میں اور جو آن لائن آپ کا سوشل میڈیا ہے. سو سوشل میڈیا تو اب میرا خیال سے کسی کی بھی کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو دیٹ از اے گڈ تھنگ اینڈ دیٹس آلسو اے بیڈ تھنگ آن سرٹن ایسپیکٹس، لیکن موسٹلی آئی ول سے اٹس اے گڈ تھنگ. اب جہاں تک رہ گیا الیکٹرانک میڈیا، وہ ہماری یہی مدد کر سکتا ہے کہ گیٹ دا ورڈ آؤٹ. لوگوں کو obviously اویئرنیس جہاں پہ آتی ہے وہ میڈیا کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، اخبارات کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ کی پرسنل میں دیر از آلسو اندر فارم آف میڈیا. میں یہ مانتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک پروگرام کوئی دیکھتا ہے، وہ اس بات کو آگے کسی اور کے سامنے رکھتا ہے. سو دیر از اے چین آف لنک چل رہا ہے، آگے سے آگے چل رہا ہے، انفارمیشن آگے سے آگے پہنچ رہی ہے. سو میڈیا کا بڑا مین اسٹریم رول ہے، اور اس انفارمیشن کو آگے سے آگے پہنچانے کے اندر وہی ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑے اعلیٰ. آپ نے جیسے اب بات کی کہ میڈیا کا مین رول ہے سر، اب میں ہی کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پیکا آرڈیننس میں جو کل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اوپر کہ اب کوئی غلط میسج دینے پہ، غلط انفارمیشن دینے پہ، نیوز چلانے پہ 3 سال کی میرے خیال میں سزا اور کچھ ہرجانہ بھی انہوں نے بتایا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پیکا آرڈیننس ہے کیا فریڈم آف اسپیچ کو سلب نہیں کرتی؟ دیکھیں کرتی بھی ہے اور نہیں بھی کرتی. اس کے اب 2 اینڈز ہیں، اس کے 2 پرانگز ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا میسج چل رہا ہے، مجھے واٹس ایپ پہ بھی آیا کہ جی اب جو بندہ پنجاب کا لیٹ سے CNIC ہولڈ کرتا ہے، اگر وہ اسلام آباد کی گاڑی خرید لے گا، اسلام آباد میں رجسٹریشن کرا لے گا، تو وہ لاہور میں نہیں چلا سکتا. سو میں نے اٹھا کے ایکسائز والوں کو کال کر لی. میں نے کہا جی یہ کیا کہانی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی تو یہ لا بننے میں بڑا ٹائم ہے، اور دوسرا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو اسلام آباد کے اندر ابھی فی الوقت گاڑی لے لے، ٹھیک ہے، اور وہ لاہور کا لیٹ سے ڈومسائل ہے، اس کا لاہور کا بانڈ ہے، اس کا CNIC لاہور کا ہے، تو ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے آپ لاہور میں انٹر نہ ہو؟ اب یہ چیز بڑے سارے چینلز چلا رہے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا تھا کہ جو اسلام آباد کے ڈیلرز تھے ان کے اگینسٹ آپ کہہ سکتے ہیں سورٹ آف لائک کنسپیریسی تھی. اچھا میرے پاس بھی ایک بڑے عزیز ہیں میرے جاننے والے، انہوں نے نئی گاڑی خریدنی تھی، ان کے آ گیا میسج اسامہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ میں نے کہا سر یہ تو ایبسولوٹ نانسنس ہے. بٹ وہی والی بات ہے، مقصد پیکا کا جو اصلی ہونا چاہیے تھا یا جو تھا بھی میرا خیال سے وہ یہی تھا کہ آپ کم از کم اپنی نیوز کو ویریفائی کریں، وہ باؤنس بیک نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے اندر میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کہ کرمنل پروسیڈنگز کی جگہ ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرانگر کرنا چاہیے تھا، اور ابیلٹی ٹو سو دیم ان اے سول کورٹ اس کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے تھا. جب آپ کرمنل پنشمنٹ ڈالتے ہیں نا تو پھر یس فریڈم آف اسپیچ ڈز گیٹ افیکٹڈ. اسامہ صاحب آخری سوال کروں گا، پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، کہ آپ کی ہی کمیٹی کے اندر کچھ ایسے جو ہے ممبرز ہیں آپ کے جو پولیٹیشینس ہیں، مطلب کہ پولیٹیکل فیملی سے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جب کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، خاص طور پہ دوسری بھی میں ڈپارٹمنٹس کی بات کرتا ہوں، جب کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے ایک فیوریٹزم ہوتا ہے، تو کیا آپ کی کمیٹی میں کوئی ایسا کچھ اس میں حوالے سے کیا کوئی ایلیگیشن آپ پہ لگا دے کہ اس میں کمیٹی میں تو سارے فیوریٹ لوگ جو ہے وہ صدر صاحب نے ڈال دی ہیں، تو اس کو کیسے دور کریں گے پھر؟ اچھا نہیں، اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ تھنگ ہے. ہم نے اسٹیک ہولڈرز ہر جگہ سے اٹھائے ہیں. ہم نے وہ لائرز بھی اٹھائے ہیں جو نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں، ہم نے وہ لائرز بھی اٹھائے ہیں جو PTI کے ساتھ جنہوں نے کلیبوریشن کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کلیبوریشن کی ہوئی ہے. ہم نے وہ اسٹیک ہولڈرز بھی اٹھائے ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بیلنس اپروچ لینا چاہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں سیاست دان، اور اس کے ساتھ ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ اگر یہ اس پارٹی کا نہیں ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں آج کا دوست کل کا دشمن، اور کل کا دشمن آج کا دوست بن سکتا ہے، آنے والے وقت کا دوست بن سکتا ہے. آج کا تو خیر وہ دشمن ہی ہے. سو what I would say is کہ میں ایک پرنسپل کو فالو کرتا ہوں اپنی کبھی بھی کسی بھی کام کے اندر. جب میں اسٹارٹ کرتا ہوں، کوئی کمیٹی بناتا ہوں یا کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں، دیر از اے پرنسپل آف اینتھروپولوجی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیومن کنڈیشن ہے نا وہ کنٹینیوسلی ایوالو کر رہی ہے. انسان آج سے 12 سال پہلے جو میرے اپنے ویو پوائنٹس تھے آج نہیں ہیں، جو آپ کے ہیں وہ آگے 12 سال کے بعد نہیں ہوں گے. سو ہم نے سننا سب کو ہے، فیصلے ہم لوگوں نے انفارم ڈیسیجن لینی ہے، اور مقصد ہمارا دوبارہ گھوم پھر کے جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جو اس میں آواز ڈالے گا اس کے ہم ساتھ کھڑے. جی ٹھیک ہے اسامہ صاحب، مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے، اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.